خلوص کی کوئی خاص زبان نہیں ہوتی، یہ دل میں محسوس ہوتا ہے اور آنکھوں میں جھلکتا ہے۔ سادگی بھی انسان کو اس کے وجود اور خدا کے قریب کر دیتی ہے اور آدمی کئی مشقتوں سے بچ جاتا ہے۔ برے کے ساتھ محبت سے پیش آؤ تو اس کا عمل خود بخود بدلنا شروع ہو جائے گا اور پھر اللہ پاک کی رحمت ہو جائے گی۔ نصیحت خواہ دیوار پر ہی کیوں نہ لکھی ہو، اسے اپنے کانوں میں ڈال لو۔ بعض اوقات آپ کسی کا برا سلوک صرف اس لیے برداشت کرتے ہیں کیونکہ آپ اسے پیار کرتے ہیں۔ سیانے کہتے ہیں اپنوں کے ساتھ وقت کا پتہ نہیں چلتا، لیکن وقت کے ساتھ اپنوں کا پتہ ضرور چل جاتا ہے۔ ایک بچے نے ماں سے پوچھا، ماں آپ ایسے قرآن پاک میں کیوں چھپاتی ہیں؟ ماں نے کہا، بیٹا کیونکہ گھر میں قرآن پاک کوئی کھولتا نہیں، اس لیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عبادت کے 10 حصے ہیں جن میں سے 9 حصے خاموشی میں اور 1 حصہ لوگوں سے دور بھاگنے میں ہے۔ ہر لذت کی انتہا بیزاری ہے، پھر بھی ہم دنیا کی رنگینیوں میں کھو چکے ہیں۔ زندگی میں چاہے جو بھی مقام ہو، اللہ پاک سے دور نہ ہو، اللہ پاک کی نافرمانی کبھی نہ کریں۔ زندگی بہت مختصر ہے، اللہ پاک سے تعلق مضبوط کر لیں۔ خالی پیٹ مونگ پھلی کھانے سے وزن بڑھتا ہے اور ساتھ گفتگو بھی بڑھتی ہے۔ خالی پیٹ انجیر کھانے سے خون کی کمی 1 ماہ میں پوری ہو جاتی ہے۔ خالی پیٹ بادام کھانے سے جلد اچھی ہو جاتی ہے اور کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ خالی پیٹ اخروٹ کھانے سے بال لمبے اور گھنے ہو جاتے ہیں۔ خالی پیٹ پستہ کھانے سے شوگر اور بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتے ہیں۔ جس بلبل کو اپنا نام بھی پتہ نہیں، اسے خوبصورت کوک دینے والا اللہ پاک ہے، اور بلبل کو کیا پتہ کہ سینکس، فرنگسی اور بیج کیا ہوتے ہیں، اسے سریلا نغمہ دینے والا اللہ پاک ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جس کی دعاؤں سے رب کی رحمت برستی ہے۔ جس گھر میں باپ موجود ہو، وہ گھر 40 سالوں سے بند دروازے سے زیادہ محفوظ ہے۔ وقت، بھروسہ، پیار اور عزت، یہ ایسی چیزیں ہیں جو ایک بار کھو جائیں تو پھر کبھی واپس نہیں ملتی۔ اگر آپ کا دل نرم ہے تو زندگی آپ کے لیے اتنی ہی سخت ہو جائے گی۔ ٹوٹنے کا مطلب ہمیشہ ختم ہونا نہیں ہوتا، کبھی کبھی ٹوٹنا زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ زندگی میں کبھی بھی اپنے ہنر پر غرور مت کرنا، کیونکہ پتھر جب بھی پانی پر گرتا ہے تو اپنے ہی وزن سے ڈوبتا ہے۔ لوگوں کی سازشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ قرآن پاک کہتا ہے تمہارا رب بہترین چال چلنے والا ہے۔ بے شک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر دنیا میں تمہیں کبھی شدت سے غم ملے تو گھبرانا مت، میرے غم کو یاد کر لینا، تمہارے غموں کا وزن ہلکا ہو جائے گا۔ انسان کو خاموش اور عقل مند اس کی عمر یا علم نہیں بلکہ اس کے حالات اور ذمہ داریاں بناتی ہیں۔ حاصل اور لا حاصل کے دائروں میں سب گھوم رہے ہیں۔ حاصل کی ناقدری اور لا حاصل کی حسرت ختم ہی نہیں ہوتی۔ تم نے مرتے دیکھا ہے کبھی تتلی کو، ایسے ہی نازک وفائیں مرتی ہیں۔ مٹی ہے حقیقت، میری مٹی میں مل جانا ہے، پھر اوقات کیسی، غرور کیسا، عروج کیسا، زوال کیسا۔ ہماری دنیا کے مسائل اتنے زیادہ ہیں جتنے طنز سوال، دل دکھانے والے تبصرے ہیں۔ اگر صرف زبان روک لی جائے تو لوگوں کے دلوں کی تکلیف کم ہو جائے گی اور بہت سے دلوں کو سکون ملے گا۔ نفسیات کہتی ہے کون کیا کرتا ہے، کیا کہتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے،
इन सब से खुद को दूर रखो, अपना जायज़ा लो, खुद से मुलाकात करो, खुद को अच्छाई पर माइल करो, अपने अंदर की खाली जगहों को पुर करना सीखो, खुद को भी कभी महसूस कर लिया करो। कुछ रौनकें सिर्फ खुद से ही वाबस्ता होती हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहद पहाड़ पर चढ़े तो आपके साथ हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। पहाड़ लर्ज़ने लगा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पाँव से उसे मारा और फरमाया, अहद ठहरा रह कि तुझ पर एक नबी, एक सदीक और 2 शहीद ही तो हैं। शाम जिंदगी की हो या दुखों की, आखिर ढल ही जाती है। अल्लाह पाक का अंदाज़ बहुत प्यारा है। जब कोई बात बतानी हो तो मिसाल देते हैं, जब तसल्ली देनी हो तो अपनी आयत अपनी आंखों के सामने कर देते हैं। जब जब हमें उस ज़ात की शदीद ज़रूरत होती है हम तक हौसले पहुंच जाते हैं। हम तन्हा भी हों तो हमें अल्लाह पाक का सहारा फील हो रहा होता है। नमाज की शान, जब तो नमाज के लिए खड़े होते हो सर से आसमां तक रहमते इलाही किताब बनकर छा जाती है। फरिश्ते तेरे चेहरे की तरफ जमा हो जाते हैं। एक फरिश्ता पुकारता है, ए नमाजी, अगर तू देख ले कि तेरे सामने कौन है और तू किससे बात कर रहा है तो अल्लाह पाक की कसम तो क़यामत तक सलाम ना फेरे। अल्लाह पाक हम सबको 5 वक़्त का नमाजी बनाए, आमीन। प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, औरत के लिए ये बहुत ही मुबारक है कि उसकी पहली औलाद लड़की हो। जिस शख्स की बेटियां हों उसे बुरा मत समझो, क्योंकि मैं भी बेटी का बाप हूँ। जब कोई लड़की पैदा होती है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि है लड़की तो ज़मीन पर उतर, मैं तेरे बाप की मदद करूँगा। जब अल्लाह पाक खुश होता है तो ज़मीन पे बेटी पैदा करता है। मैं ज़िंदगी को बहुत गौर से देख कर आया हूँ। सब कुछ है इसमें मगर इतबार नहीं है। ये जो मांगते हैं दुआएं उम्र दराज की, उन्हें समझाओ कि जीना कोई मजाक नहीं। इंसान को हमेशा वहीं से ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक मिलता है जहां वो पूरी तरह मुखलिस होता है। जिनके लिए जो लोग और चीज़ें अहमियत रखती हों उनको उन्हीं लोगों और चीज़ों के हवाले कर देना चाहिए। यकीन कीजिए, रब रहमान आँखों के सामने हालात बदलता है बेशक। थैंक्स टू वॉच माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। खुश रहें, आबाद रहें, आमीन।